باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ کشتی اگر خواب میں دیکھی جائے تو اس کی کیا کیا تعبیرات اور کیا کیا اس کی ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں، مطلب کشتی کو کس حال میں دیکھا تو کیا تعبیر ہوگی، اور اس کو ہم جنرلائز کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو بھی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی، عام طور پر یہ تعبیر ہوا کرتی ہے، لیکن ہر ایک کے خواب کی تعبیر اس کے حسب حال ہوا کرتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، علماء معبرین، کہ کشتی اکثر اوقات اس کی تعبیر جو ہے وہ نجات سے کی جاتی ہے، اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ دریا میں کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی دریا ہو یا سمندر ہو، کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کشتی میں داخل ہونے اور کشتی کے چھوٹے اور بڑے ہونے کے لحاظ سے اپنی فیلڈ میں جہاں کہیں بھی ہے تو وہ اونچا مقام حاصل کرے گا، اور خاص طور پر اگر کہیں حکومتی ذمہ داریاں ہیں تو بہت سے امور سلطنت اس کے ہاتھ آتے چلے جائیں گے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس سے نجات بھی حاصل ہو جائے گی۔ یعنی امور سلطنت، ناظرین، اصل میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مقام ہے اور یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ہے وہ اسلاف کے نزدیک یہ تو ایک دنیا میں مشغولیت ہے، تو لہٰذا فرمایا کہ پڑے گا اس میں، لیکن اس میں پھر نجات بھی اس سے حاصل ہو جائے گی۔ جس نے یہ دیکھا کہ کشتی میں ہے اور کشتی میں پانی آ گیا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جتنا پانی آیا ہے اتنا رنج و الم، غم یا وہ مرض میں مبتلا ہوگا یا پھر وہ قید ہوگا، لیکن آخر میں ان تمام باتوں سے نجات پائے گا۔ انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین۔ تو بریک سے پہلے ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ کشتی کو خواب میں دیکھا جائے تو کس کس طریقے سے صورتحال میں دیکھا جائے اور کیا کیا تعبیرات جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ تو اب ناظرین، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس نے دیکھا کہ وہ کشتی سے باہر نکلا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ کسی مشکل میں گرفتار ہے، کسی غم میں ہے، تکلیف میں ہے، تو ان قریب میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان قریب وہ اس صورتحال سے نجات حاصل کرے گا اور انشاءاللہ سکون میں آ جائے گا۔ اور جس نے یہ خواب دیکھا کہ کشتی خشک زمین پر ہے، ظاہر ہے کہ کشتی کا کام جو ہے وہ دریا میں یا سمندر میں یا پانی میں، نہر میں چلنا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کشتی اگر خشکی پر ہو تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اس کو خدا نخواستہ کوئی رنج یا غم پہنچے گا، اور کسی معاملے میں یا پھر کسی معاملے میں وہ کچھ سخت مراحل اس کے سامنے آئیں گے، لیکن بالآخر ان سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور کسی نے اگر یہ دیکھا خواب میں کہ کشتی قبلے کی طرف رخ کیے جا رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ سختیوں سے عنقریب چھٹکارا حاصل کرے گا، اور اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہے۔ تو کشتی کو مختلف صورتحال میں دیکھنا، کبھی ناظرین خوشیوں کی طرف اشارہ ہے، کبھی امن و سکون کی طرف اشارہ ہے، کبھی چھٹکاروں کی طرف اشارہ ہے، اور کبھی دنیاوی مشاغل میں مشغول ہونے کا، کبھی امور سلطنت میں مشغول ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور کبھی سختیوں کی طرف اور مصیبتوں کی طرف، تکلیفوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن بالآخر کشتی کو خواب میں دیکھنا بالآخر یہ ہے نجات ہے، ٹھیک ہے نا، ہے نجات ہے۔ اور اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی نا، تو اس میں جب آپ سوار ہوئے، آپ نے اپنے متبعین کو سوار کروایا،
اور اس کے بعد طوفان نوح کی شکل میں نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. یہ عذاب سارے نافرمانوں کو بہا کر لے گیا، لیکن جو فرما بردار کشتی میں سوار تھے اللہ رب العالمین نے ان کو نجات عطا فرمائی. گو کہ کئی مہینوں تک وہ کشتی چلتی رہی اور کئی مہینوں تک صعوبتیں، تکلیفیں، ظاہر طوفان کا معاملہ ہے، دنیا بھر میں وہ کشتی گھومتی رہی، پھر مقام جودی پر آ کر ٹھہری، لیکن بالآخر کیا ہوا؟ نجات ہوئی. تو کشتی کو کسی اعتبار سے بھی خواب میں دیکھا جائے، تعبیر اس کی جو ہم نے بتائی ان میں سے کچھ بھی ہو، لیکن بالآخر نجات کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ناظرین جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو ہر قسم کی پریشانیوں سے، مشکلات سے، تکلیفوں سے محفوظ و مامون فرمائے. چلتے ہیں ناظرین اب ہم کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کالر کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں نے 2 خواب پوچھنے ہیں. جی فرمائیے. ایک تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ جیسے میرے پاؤں کی چھوٹی انگلی، جو سب سے کونے والی چھوٹی انگلی ہوتی ہے، اس سے خون بہ رہا ہوتا ہے اور میرے بھائی اس کو دبا کر روکتے ہیں. اور دوسرا خواب میری والدہ نے دیکھا ہے کہ میرا بڑا بھائی جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں چھپنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، مگر والدہ دیکھ لیتی تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، چھپ نہیں پاتا. اور یہ والدہ کو 2 دفعہ یہی خواب آیا ہے. آپ کا چھوٹا بھائی ڈرائنگ روم میں؟ چھوٹا نہیں، بڑا والا بھائی. میرا بڑا بھائی ڈرائنگ روم میں چھپنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، والدہ دیکھ لیتی تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، چھپ نہیں پاتا. اور یہ 2 دفعہ 2 دن تک لگاتار یہ والدہ کو خواب آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ گھر میں کسی قسم کی کوئی انبن تو نہیں ہے؟ جی بس بہت سارے معاملات ہیں. اور جس بھائی کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ والدہ کی نہیں مانتا؟ والدہ نے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا جی. دوسرا خواب میں والدہ یہ نے عرض کر رہا ہوں کہ جس بھائی کے متعلق دیکھا ہے تو وہ بھائی والدہ کی کچھ باتوں کی طرف نہیں جاتا کیا؟ بالکل بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں، جزاک اللہ. میں عرض کرتا ہوں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں سبیہ بات کر رہی ہوں. میرے 2 خواب ہیں. جی فرمائیے. سر میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میری بہن نے خواب دیکھا کہ وہ سارے گھر میں نا جھاڑو لگا رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ آج میں سارا گھر صاف. یہ خواب آپ نے دیکھا ہے؟ جی سر. نہیں سر، میری بہن ثانیہ نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. جی سر، وہ کہتی ہے کہ مجھے آج سارا گھر صاف کرنا ہے. وہ سارے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہوتی ہے. سر میرا دوسرا خواب ٹھیک ہے. جی بولیں. سر میرا دوسرا خواب میری بڑی بہن نے دیکھا ہے. وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کے سارے سر کے بال جھڑ رہے ہوتے ہیں. وہ جیسے ہی سر پہ ہاتھ لگاتی ہے تو اس کے بال گر رہے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ میں آتے ہیں. اچھا یہ بہن بیمار تو نہیں ہے آپ کی؟ جی سر بیمار رہتی ہے تھوڑی. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے خواب پوچھنا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک گھر ہے اور گھر میں نا گھرنیوں بنا ہوا ہے اور اس میں نا اے سی نمان ڈبا ہے، تو اس میں نا آگ لگی ہوئی ہے. ایک گھر ہے اور گھر میں اے سی لگا ہوا ہے؟ جی جی اے سی کا نا ڈبا، اے سی والی جگہ ہے اور آگے اے سی ہے، بیک سائڈ سے اس کے ڈبا دکھ رہا ہے سوراخ سا، اس میں آگ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور میں شور ڈال دیتی ہوں کہ آگ لگی ہوئی ہے. لوگ، میں باہر کو بھاگتی ہوں اور لوگ آ کے دیکھتے ہیں تو پانی نہیں ملتا، مٹی سے ریت سے آگ بجھا رہے ہیں لوگ نا. تو اس کے بعد میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہی منظر چینج ہو جاتا ہے. تو میں باہر سے دیکھتی ہوں کہ وہ ایسے میں دیکھ رہی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ آگ لگ چکی ہے، یہ گھر گر جائے گا. اس کے بعد گھر کے اندر ہو جاتا ہے منظر چینج ہو کے گھر کے اندر ہوں، مٹی والی جگہ اونچی جگہ پہ کھڑی ہوں اور وہاں پہ گلازر دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ جی الحمدللہ. کچھ گھر میں کچھ معاملات تو نہیں ہیں؟ جی ایسے ہی معاملات ہیں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا. شوہر کیا کام کرتے ہیں آپ کے؟ جی میرے شوہر یہ رینٹ کار. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں نسرین فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. بھائی انکل میں نے یہ دیکھا ہے کہ نا میرے نا رائٹ بائی داڑھ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے. کیا ٹوٹ جاتی ہے؟ داڑھ. ٹھیک ہے. ہاں میں یہ دیکھا تو ایک طرف میں دیکھتی ہوں کہ میں نا بہت خوبصورت گھر میں جا رہی ہوں، لیکن وہاں جا کے نا میرے یہ دوسرا خواب ہے؟ یہ دوسرا خواب ہے؟ جی ٹھیک ہے. تو اس میں میرے گھر میں مجھے نا رینٹ پہ گھر ڈھونڈ رہی ہے تو گھر نہیں مل رہا.
لیکن ایک جگہ ملتا ہے تو وہاں میرے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں. مطلب بہت اچھا گھر ملتا ہے لیکن پیسے ختم ہو جاتے ہیں. ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو داڑھ ٹوٹتی ہے تو اس میں کوئی تکلیف وغیرہ ہوتی ہے آپ کو یا خون وغیرہ بلیڈنگ ہوتی ہے؟ نہیں تکلیف نہیں ہوتی. ویسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ میں نے بہت بری خواب دیکھی. ایسے خواب میں مجھے لگ رہا ہے. اچھا گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ جی ہاں جی. گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ ہاں جی میرے امی ابو دونوں بیمار ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی نیا گھر لینے کی آپ سوچ رہے ہیں کہیں کرائے پر یا رینٹ پر؟ ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں قرۃ العین بات کر رہی ہوں صادقہ آباد سے. جی فرمائیے. میں نا اکثر خواب میں نا فروٹ وغیرہ خریدنے لگتی ہوں نا تو وہ خراب ہو جاتے ہیں، یا پھر میں اگر کوئی سالن وغیرہ گرم کروں تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. تو اور میرے خواب میں نا اکثر جیسے جو فوت ہوئی جیسے نانی ہیں یا دادی ہیں فوت ہوئی تو وہ آتی ہیں، ان سے میں گلے ملتی ہوں یا پھر میں ان کا کام وغیرہ کرتی ہوں. تو نہر میں پانی بھی مٹی والا ایسے دیکھتی رہتی ہوں اکثر ہی، اس میں پاؤں ڈالتی ہوں تو نہر میں پانی ختم ہو جاتا ہے. اور مفتی صاحب اگر آپ کا نمبر مل جاتا تو. اچھا یہ بتائیں کنٹرول روم سے پتہ معلوم کر لیجیے گا. یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ میری بہن میں پوچھ رہا ہوں. جی جی. آپ میرڈ ہیں؟ نہیں. اچھا کوئی پریشانی والا معاملہ ہے؟ کچھ پریشانی کسی معاملے میں بہت زیادہ؟ جی بہت زیادہ. ایسا لگتا ہے آپ کو کہ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتی ہوں وہ کام خراب ہو جاتا ہے؟ جی ہمارے ساتھ اصل میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو کام کرتے ہیں وہ اینڈ تک پہنچتے خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں علی پور سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی مولوی صاحب میں مطلب اتنا مجھے نا وہم ہے ایک قسم کا. جی وہم ہوتا ہے ہر وقت، مطلب جیسے خوف ہوتا ہے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا، اس طرح سے مطلب میرے ذہن پہ سوار ہو گیا ہے. نہیں کوئی خواب دیکھا ہے؟ جی خواب مطلب یوں نہیں دیکھا، خود کو نہیں دیکھا، مطلب دوسروں کو دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ جیسے میری مطلب مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کا میں نے دیکھا ہوا ہے. کیا دیکھتی ہیں تو عرض کر رہا ہوں. مطلب کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جیسے میری ساس ہیں یا میرے سسر ہیں یا میرے ایک دیور ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. خواب میں ان کی دوبارہ ڈیتھ دیکھتی ہیں آپ؟ ہاں دوبارہ دیکھتی ہوں. اور ویسے بھی مولوی صاحب میں آپ کو بہت دعائیں دوں گی. مجھے سمجھ میں جس ٹائم بھی بیٹھی ہوں مجھے ہر وقت یہی خوف رہتا ہے، مطلب ہے بھی کچھ نہیں، بیماری بھی کچھ نہیں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں رابعہ بات کر رہی ہوں رحیم خان سے. جی فرمائیے. مفتی صاحب میرا ایک خواب ہے، میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ اس کے بالوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے لال رنگ کی، جبکہ وہ پہلے دیکھتی تھی کہ اس کے بالوں پہ کالی مہندی لگی ہوئی ہے. اچھا خواب میں یہ دیکھا کہ بالوں میں کالی مہندی لگی ہوئی ہے؟ یہ پہلے دیکھتی تھی، اب 2 دن ہو گیا مسلسل دیکھ رہی ہے کہ لال مہندی لگی ہوئی ہے. اچھا آپ کی بہن کی شادی ہو چکی ہے؟ جی. آپ کی بہن میرڈ ہے؟ جی نہیں. کوئی رشتوں کے سلسلے میں پریشانی تھی پہلے؟ جی ابھی بھی ہے. ابھی بھی ہے، پہلے بھی تھی؟ جی. اور دوسرا اس کا خواب یہ ہے، اس نے دیکھا ہے کہ میرے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ اس سے پارا لگا دوں تاکہ اور زیادہ پیاری لگے، لیکن پارا نہیں لگتا. کون چاہتا ہے کہ پارا لگاؤں؟ میری بہن چاہتی ہے کہ اس پہ اور پارا لگا دوں تاکہ زیادہ پیاری لگے، لیکن وہ پارا نہیں لگتا، لیکن مہندی لگی ہوئی ہے ہاتھ پہ. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. جی کون ہو کہاں سے؟ جی سر محمد مناظر ہوں منڈی بہاولپور. کیا نام ہے؟ محمد مناظر. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ منڈی بہاولپور سے. جی فرمائیے. جی سر رات کو خواب آیا تھا کہ میری دوسری شادی ہو رہی ہے اور میری پہلی گھر والی بھی ساتھ ہے، تو سب کار میں بیٹھ کے چلے گئے ہیں، مجھے کار نہیں کوئی ملی، میں رکشے میں بیٹھے گیا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ کبھی حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ دوسری شادی کروں؟ ہاں ہے، خواہش تو ہے نا دوسری شادی کی میری. اچھا بڑے سادے آدمی ہیں آپ. جی ٹھیک ہے چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. ڈان ہوتی ہے آپ ہوتی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں سلیم بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی فرمائیے سلیم صاحب.
سر مجھے خواب آتا ہے کہ رات کو لائٹ بند ہو جاتی ہے آن ہو جاتی ہے. اچھا، یعنی آپ کے روم کی لائٹ خواب میں آن بھی ہو جاتی ہے بند خود بخود؟ جی 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 جی. ٹھیک ہے، بس یہی خواب دیکھا ہے؟ جی جی یہی. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ سر میں ڈرائیور ہوں. کچھ معاشی طور پر پریشان رہتے ہیں؟ جی پریشان رہتا ہوں. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کہاں سے؟ جی میں مسز طاہرہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. جی بس میں نے یہ دیکھا تھا کہ میری بھابھی جو ہیں وہ ایک کشتی میں ہم سوار ہیں، لیکن پھر پانی جو بہت گندا ہے اور بھابھی اس کے اندر گر گئی ہیں اور ان کو میں بچانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ ڈوب گئی ہیں بالکل. اچھا، اور پھر دوبارہ نکلی ہیں؟ ان کو نہیں نکال سکے. اچھا یہ بتائیں کہ حقیقت میں بھابھی کچھ بیمار ہیں یا پریشانی میں ہیں، کچھ ہے ایسا؟ نہیں کچھ ویسا نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ ینگ بھی ہیں، بہت بوڑھی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے بھائی جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ ایکچولی پاکستان میں نہیں ہے، لیکن جو ان کا کاروبار ہے اس میں تھوڑا سود کا کام بھی ہے شاید. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ ہلو کون اور کہاں سے؟ جی سہیل احمد عباسی لاڑکانہ سے. سہیل عباسی صاحب جی فرمائیے. جی سر یہ پوچھنا تھا خواب کے بارے میں. جی جی. ہمارا جو گھر کا دروازہ ہے اس کے باہر چھوٹا ایک روم بنا ہوا ہے مدرسے کا، وہاں پر ہمارے بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں. میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بلی ہے وہ 3 بچوں کو لے کر آئی ہے وہاں پر. میں جب گھر سے باہر نکلتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں کہ خوش ہوتا ہوں کہ یہ بچے لے کر آئی ہیں، میں ان کے لیے کوئی گوشت وغیرہ لے کر آؤں ان کو دوں. یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ بچے آ گئے. پھر جب خواب میں اٹھا 3 دن بعد واقعی میں ایک بلی آتی ہے 2 بچے ساتھ میں لے کر. پھر میں دودھ لے کر آتا ہوں، پھر ان کو دودھ ڈالتا ہوں. وہ صحیح ہے، ٹھیک. مطلب آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو خواب میں نے دیکھا واقعی ایسا ہوا؟ بس ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سے کہاں سے؟ جی سر میں آصف علی بات کر رہا ہوں ننکانہ سے. کیا نام ہے آپ کا؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ آصف علی. آصف علی ننکانہ صاحب سے. جی فرمائیے. جی میں نے خواب میں دیکھتا ہوں پھل ہیں یہ امرود اور سیب کے باغ کے. تھال آئے اس میں امرود اور سیب ہے؟ جی اور سیب ہے، یہ باغ دیکھا. اور دوسرا میری والدہ وفات پا گئی ہے، وہ ملتی ہے تو وہ نہ جیسے وفات پائی ہوئی نہ ویسے ملتی ہے. مطلب والدہ مرحومہ بھی وہاں پر ہوتی ہیں؟ جی ٹھیک ہے. آپ اپنی والدہ مرحومہ کو اصالہ ثواب کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں. زیادہ نہیں کرتے؟ جی زیادہ نہیں. ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی میں فرنیچر کا کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں. ناظرین انشاءاللہ ہم مزید عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اور چلتے ہیں کالرز کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، سائرہ فاطمہ میرا نام ہے. سائرہ فاطمہ جی جی فرمائیے. مجھے اکثر اوقات بلکہ شادی سے پہلے بھی خواب میں بہت زیادہ جنات اور ہوائی چیزیں نظر آتی تھی، تو اس وقت بھی میں کچھ نہ کچھ ایسے مجھے ہوتا تھا کہ کوئی بتا دیتا ہے کہ یہ آیت پڑھو. اور ابھی بھی شادی کے بعد میرے ماشاءاللہ بچے ہیں، لیکن ابھی بھی بعض اوقات مجھے خواب میں بہت ڈر لگتا ہے، اور پھر یہ کہ میں کوئی نہ کوئی مجھے آیت بتا دیتے ہیں کہ یہ پڑھو. میں پھر ساری رات خواب میں وہی پڑھتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ آیت مجھے صبح جب اٹھتے ساتھ یاد بھی رہتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ حقیقت میں ان معاملات میں پریشان رہتی ہیں جنات کے حوالے سے؟ نہیں الحمدللہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہوں، میں سورۃ بقرہ پڑھتی ہوں ڈیلی، سورۃ ملک پڑھتی ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی یہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے اگر کوئی میرے اوپر کسی چیز کا اثر ہونے لگتا ہے تو مجھے پہلے سے وہ جس طرح مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ شاید مجھے خواب میں سائن آنے شروع ہو جاتے ہیں. کیا اچھا صحیح ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی مفتی صاحب میں مظفر گڑھ سے بات کر رہی ہوں. پہلے بھی ابھی میں نے خواب بتایا، میری امی نے خواب میں دیکھا ہے کہ مطلب وہ پانی میں جا رہی ہیں
مطلب پانی میں وہ ڈوبتی نہیں ہے, مطلب کنارے کنارے سے ہوتی ہیں. اور وہ میرا بیٹا ہے ایک چھوٹا 4 سال کا. ایک منٹ ذرا, آپ کی والدہ پانی میں جا رہی ہیں, پانی صاف ہے گدلا ہے؟ پانی میں ہوتی ہیں, ہاں جی, ڈوبتی نہیں ہے, مطلب ایسے کنارے کنارے سے ہوتی ہیں. پھر آگے کوئی پانی میں اندر ہی سیڑھیاں ہوتی ہیں, پھر سیڑھیوں کے اوپر چڑھتی ہیں. پھر مطلب اچھا یہ بتائیں پانی گدلا ہوتا ہے یا صاف ہوتا ہے؟ نہیں صاف ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے, مطلب اتنا بہت زیادہ ہوتا ہے پانی. آپ کی والدہ کسی معاملے میں پریشان ہے؟ جی پہلے تو کافی حد تک مسائل رہے ہیں, میرے بارے میں بہت پریشان رہتی تھی. مطلب دوسرا خواب کیا ہے؟ دوسرا خواب میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکی مفتی صاحب کی, مطلب مجھے نہ ایک خوف سا ہو گیا, وہم سا, مطلب ہر وقت مطلب خوف رہتا ہے. پھر میں نے خواب میں بھی اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ مطلب ڈیتھ ہو گئی ہے ہر وقت. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ میں نے سن لیا ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی ثنا بات کر رہی ہوں. میں نے آپ سے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں نے میرے پچھلے سال میرے چچا کا انتقال ہوا تھا, وہ مجھے خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ثنا, آواز دیتے ہیں, تو پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وہ حیات ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مفتی صاحب میں نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے کہ ان کے بالوں میں بھی خون ہے, ان کے چہرے پہ بھی, اور ان کی چست پہ بھی خون ہے. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ بھائی آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نا اپنی کٹنگ کروانے اور شیپ بنوانے گیا تھا, تو اس نائف سے یہ کٹ لگ چکے ہیں. تو مطلب میں اس کو اس طرح خون دیکھتی ہوں. اچھا بھائی غصے کے بہت تیز ہیں؟ جی بھائی غصے کے بہت تیز. لڑائی وغیرہ کرتے ہیں؟ جی, اور ان دنوں میں مطلب میری اور میرے بھائی کی ناراضگی بھی چل رہی ہے. نہیں تو وہ تو آپ ناراضگی دور کریں, ان کو لڑائی سے منع کریں. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. چلیں میرے خیال سے اب جوابات کی طرف آ جاتے ہیں. کراچی سے بہن نے یہ پوچھا کہ پاؤں کی چھوٹی انگلی جو ہے اس پر خون بہہ رہا ہے, اور ان کے جو بھائی ہیں وہ دبا کر اس خون کو بہنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ بڑا بھائی ہے, وہ روم میں یعنی ڈرائنگ روم میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں, تو والدہ دیکھ لیتی ہیں تو بڑے شرمندہ ہو جاتے ہیں. اب میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ اصل میں ماجرا کیا ہے کیا نہیں, یہ ظاہر ہے کہ زیادہ بہتر جانتے ہیں, گھر والے اپنے گھر کے معاملات کو خود زیادہ بہتر جانتے ہیں. جو خواب بتا رہا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. نمبر ایک بات یہ کہ یہاں پر تھوڑا سا یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ گھریلو معاملات میں کچھ ناچاکیوں کی طرف اور ذہنی ہم آہنگی کے فقدان کی طرف اشارے ہو رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ مزے کی بات یہ ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپس میں محبت بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بات بات پر ایک دوسرے سے اختلافات یہ بھی تھوڑا سا نظر آتا ہے. اب دیکھیں کہ ان کے پاؤں کی چھوٹی انگلی اس سے خون بہہ رہا ہے, یعنی یہاں پر یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ کوئی تکلیف ان کو ہوتی ہے تو بھائی برداشت نہیں کرتے اور بھائی آ کر اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگرچہ وہ بولتے نہیں ہوں گے, اپنی محبت کا اظہار بہن کے ساتھ نہیں کرتے ہوں گے, لیکن بہرحال خواب میں یہ اشارہ ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ جن کے متعلق یہ دیکھا کہ وہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں اور والدہ دیکھ لیتی ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں. دیکھیں یہ بھی ایک اس میں اچھا یعنی نوٹ یہ ہے کہ جب والدہ نے دیکھا تو شرمندہ ہوتے ہیں. یعنی جب چھوٹے ایسا کام کریں کہ ان کو یہ ہو کہ بھئی بڑا نہ دیکھے, اگر وہ دیکھ لے تو شرمندگی ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ بعض اوقات نافرمانی کر بیٹھتے ہیں یا بات نہیں مانتے, کوئی ایسا کام جو والدہ کا ناپسندیدہ وہ ہو جاتا ہے, تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ والدہ کو پتہ نہ چلے, اور اگر والدہ ان کو پتہ لگ گیا تو جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گی, میں شرمندہ ہو جاؤں گا. تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے. تو بہرحال یہ کوئی ایسی باتیں اس میں نہیں ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں. اتنا ضرور ہے کہ آپس میں محبت و اتفاق رہے گا نا تو گھر میں آٹومیٹیکلی برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں. نمازوں کی پابندی کیجئے اور قرآن کی تلاوت بھی کیجئے, درود پاک کی کثرت کیجئے, انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. ایک سبیہ بہن نے پوچھا کہ بہن نے دیکھا ان کی کہ وہ گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں,
گھر میں جھاڑو لگانا یعنی گھر کی صفائی کرنا ہے. اور جیسے کوئی شوہر گھر میں آئے اور گھر بالکل صاف ہو تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی گھر کی صفائی اچھے طریقے سے ہوئی ہے. تو جھاڑو لگانا اس کا مطلب ہے کہ ایک گھر کو صاف کرنا ظاہری اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور ایک گھر کو صاف کرنا باطنی اعتبار سے بھی ہوتا ہے. یعنی یہ بہن جنہوں نے یہ دیکھا ہے گھر میں جھاڑو لگا رہی وہ یہ چاہتی ہیں کہ سارے گھر والے امن و سکون کے ساتھ رہیں, محبت و اتفاق کے ساتھ رہیں اور انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہو جائیں گی. یاد رکھیں کہ محبت میں خیر ہے, صلح میں خیر ہے, اتفاق و اتحاد میں برکتیں ہیں, اور یہ چیزیں مفقود ہو جائیں تو پھر بے برکتی جو ہے وہ عود آتی ہے اور پھر معاملات خرابی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. بڑی بہن نے یہ بتاتی ہیں کہ بڑی بہن نے دیکھا کہ سر کے بال جو ہے وہ جھڑ رہے ہیں. کوئی ایسی اندرونی بیماری مثال کے طور پر معدے کی تکلیف ہے یا کہیں پیٹ میں کسی مقام پر تکلیف ہے یا جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہے, وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اس کے بعد فیصل آباد سے بہن نے پوچھا کہ ایک گھر میں اے سی نما ڈبہ ہے, اس میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہ زہریں شور کرتی ہیں, باہر نکلتی ہیں تو لوگ آتے ہیں اور ریت سے آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بالآخر یہ سمجھتی ہیں کہ اب یہ گھر جو ہے وہ گر جائے گا. پھر یہ غلاظت دیکھتی ہیں, اس کی طرف نظر جاتی ہے. میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کروں گا کہ معاملات تو کوئی ایسے نہیں, لیکن ریسورسز کی طرف تھوڑا سا اشارہ ہو رہا ہے کہ اس میں غور کرنا چاہیے. یاد رکھیں کہ اگر کہیں پر بھی ریسورسز میں کوئی ایسی حرام کی آمیزش ہو یا خدا نخواستہ کوئی مشکوک ہو تو اس سے گھریلو زندگی بعض اوقات تباہ ہو جاتی ہے, روحانیت تباہ ہو جاتی ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور پھر وہ کسی سے وہ آگ جو ہے نا وہ بجھتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو بالآخر گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے یہ اپنے شوہر سے بھی کہیں اور خود بھی غور کریں, تو کہیں اگر ایسی بات ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی کوشش کریں. غلاظت جو ہے نا اس میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ دنیا کی دولت تو نظر آ رہی ہے لیکن اس میں آمیزش جو ہے وہ تھوڑا سا جس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے, کیونکہ بہت سی باتیں میں بہت زیادہ تفصیل میں ڈیٹیل میں نہیں کرنا چاہتا, نہ کرتا ہوں, ظاہر یہ میڈیا ہے تو اس لیے خود ذرا سا غور فرمائیں. فیصل آباد سے بہن نے پوچھا کہ داڑھ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. دوسرا خواب یہ دیکھا کہ بہت خوبصورت, یعنی یہ رینٹ کا گھر تلاش کر رہی ہیں, خواب میں تو بہت خوبصورت گھر ملتا ہے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, پیسے ختم ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک تو داڑھ کا ٹوٹ جانا, گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو صدقہ وغیرہ دیں. اللہ رب العالمین کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ ایسی دیوار ہے کہ جس کو مصائب و علام پھلانگ نہیں سکتے. صدقہ وغیرہ دیں اور سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے ان پر دم بھی کریں, دم کے وہ پانی بھی پلائیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. تو تھوڑا سا جو یہ ہے نا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے. تو پھر اس کے بعد چونکہ یہ حقیقت میں رینٹ پر گھر تلاش کر رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب بندہ گھر تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اچھے سے اچھا دیکھتا ہے لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی گنجائش میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. تو یہاں پر جو یہ خواب ہمت کہلائے گا کہ جو حقیقت میں ہے وہی ان کے ساتھ خواب میں ان کو نظر آ رہا ہے, تو میں ان کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق گھر کو تلاش کریں تو ان کے لیے بہتر رہے گا. زیادہ اپنی آسائشوں کی طرف اور زیادہ اپنی تمناؤں کی طرف نہ جائیں, تھوڑا سا گنجائش کی طرف بھی نظر کریں. اچھا, قرۃ العین صاحبہ نے صادق آباد سے پوچھا کہ فروٹ خریدنے کے لیے گئیں تو وہ خراب, سالن بناتی ہیں وہ خراب, مرحومین وغیرہ کے وہ خواب میں نظر آتے ہیں تو اس کی تعبیر انہوں نے یہ پوچھی. پھر ایک خواب یہ بھی بتایا کہ نہر میں یعنی پاؤں ڈالتی ہیں تو نہر میں پانی ختم ہو جاتا ہے. اس میں نظر یہ آ رہا ہے, اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے ہر معاملے میں چونکہ حقیقت میں کوئی بھی ان کا معاملہ مکمل نہیں ہوتا, کوئی بھی ان کا کام مکمل نہیں ہوتا, ادھورے رہ جاتے ہیں, اس لیے خواب میں ان کو یہ تمام مناظر نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خواب ہمت بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی رکاوٹیں اس میں نظر آ رہی ہیں. تو میں رکاوٹوں کے لیے یا نظر بد کے لیے یا اثرات کے لیے عرض کر دوں کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر, عصر اور عشاء 7 مرتبہ جو ہے وہ آیت الکرسی
یعنی 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. دم کیا ہوا پانی خود بھی پئیں، تمام گھر والوں کو پلائیں، گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکے بھی 11 روز تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. نمازوں کی پابندی کیجیے. اچھا ابھی اس کے بعد علی پور سے بہن نے پوچھا کہ ان کو وہم ہو جاتا ہے، اور اچھا جو پچھلا خواب ہے جس میں مرحومین نظر آتے ہیں تو وہ جو مرحومین نظر آتے ہیں ان کو اصالہ ثواب کیجیے. اچھا کہتی ہیں کہ وہم ہو جاتا ہے، خوف ایک ہو جاتا ہے، مرحومین کو دیکھتی ہیں کہ دوبارہ ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، اس طرح کے مناظر ان کو نظر آتے ہیں. اور پھر ایک انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ہے وہ یعنی یہ تمام مناظر اس طرح یہ دیکھتی رہتی ہیں. تو اس خواب کی انہوں نے تعبیر پوچھی کہ یاد رکھیں کہ وہم ہونا یہ خواب نہیں ہے. اچھا برے برے خواب آنا جس میں ڈر جانا، تو یہ بعض اوقات جنات بھی اس طرح پریشان کرتے ہیں. تو اس کے لیے باوضو ایک تو نمازوں کی پابندی، اور پھر باوضو ہو کر سوئیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، سیدھی کروٹ پہ سوئیں، تو انشاءاللہ بالآخر یہ ختم ہو جائیں گے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ حقیقت میں اگر بندہ بزدل ہو، یعنی خوف رکھتا ہو، تو پھر خواب بھی اسے خوف والے آتے ہیں. تو ڈرنا، اگر ڈرتی ہیں تو ڈرنا بھی چھوڑیں، ایک اللہ سے ڈریں، باقی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو میں نے عرض کیا وہ انشاءاللہ کر لیں تو یہ خواب ختم ہو جائیں گے. رابعہ بہن نے رحیم خان سے پوچھا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ بالوں میں مہندی لگی، پہلے کالی، اب جو ہے وہ صحیح مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی، تو بہن کہتی ہیں کہ بھئی میں پارا لگاتی ہوں زیادہ خوبصورت. میری بہن آپ دونوں کی جو مشکلات ہیں انشاءاللہ رشتوں کے حوالے سے ہوں، کسی حوالے سے بھی ہوں، اب انشاءاللہ دور ہونے والی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ منڈی باؤدین سے محمد مناظر صاحب نے پوچھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دوسری شادی ہو رہی ہے اور گھر والی بھی ان کے ساتھ ہے، اور یہ ان کو گاڑی نہیں ملتی. میرے بھائی خواب میں اگر حقیقت میں یہ سوچ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اجازت کا ہونا ایک الگ چیز ہے کنڈیشنلی، لیکن آپ کو خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے اور معاملات سارے یعنی آپ کے نامکمل رہ جائیں گے، اور کچھ پھنسنے کی طرف بھی اشارہ ہے. تو لہٰذا اگر اس وقت گنجائش ہو، عدل و انصاف کر سکتے ہیں تو میں اس پر کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر گنجائش نہ ہو، عدل و انصاف نہ کر سکتے ہوں تو پھر شریعت مطالعہ بھی اجازت نہیں دیتی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلیم صاحب نے ملتان سے پوچھا کہ رات کو لائٹ خود بخود خواب میں دیکھتے ہیں کہ آف ہو جاتی ہے، آن ہو جاتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حقیقت میں کوئی آپ کے دل میں کچھ انجانے خوف بیٹھے ہوئے اس کو نکالیں تو انشاءاللہ یہ خواب ختم ہو جائیں گے اس طرح. اور جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ نمازوں کی پابندی، باوضو ہو کر سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، سیدھی کروٹ پہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. مسز طاہرہ صاحبہ نے لاہور سے پوچھا کہ ان کے بھابھی کشتی میں سوار ہیں، پانی گندا ہے اور اس میں جو ہے وہ ڈوب جاتی ہیں. یہاں پر میں بات یہ کروں جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ بعض اوقات ریسورسز جو ہوتے ہیں نا وہ گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ جو ہے نا یہ چیز پھیلتی ہے، یہ معاملہ پھیلتا ہے بیوی پھر اولاد کی طرف، تو اس طرف اشارہ ہے. تو لہٰذا اس پر غور کیجئے، اور کوئی اگر ایسی بات سامنے آئے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کیجئے. حلال اس پر عمل کیجئے، آپ دیکھیں کہ گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا. پھر اس کے بعد سہیل عباسی صاحب نے لڑکانے سے پوچھا کہ نئے گھر کا دروازہ، یعنی گھر کا دروازہ ہے، مدرسے کا روم ہے، وہاں قرآن بچے پڑھتے ہیں، ایک بلی بچے لے کر آئی، اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. بعض اوقات کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے حقیقت میں ایسا ہی ہو جاتا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں برا خواب دیکھیں تو پھر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں، 3 مرتبہ تھو اپنے بائیں طرف کر لیا کریں، اور یہ دعا کریں کہ مولا اے اللہ مجھے اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرما. آصف بھائی نے ننکانہ صاحب سے پوچھا تھال میں امرود ہیں، سیب ہیں، والدہ مرحومہ بھی ہیں، ان کو ایصال ثواب کیجیے. آپ کم کر رہے ہیں، زیادہ ایصال ثواب کیجیے، دعا کا اہتمام کیجیے. لاہور سے سائرہ فاطمہ صاحبہ نے پوچھا کہ شادی سے قبل بھی جنات کا خواب دیکھتی تھیں، کوئی بتاتا تھا پھر وہ پڑھتی تھیں، اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے. میری بہن جو ہے وہ کوئی بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں. آپ ایک کام کریں کہ نمازوں کی پابندی آپ فرماتی ہیں، فجر اور عصر کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ فلق اور سورہ ناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کیا ہوا پانی پئیں، گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکیں، اور سونے سے پہلے جو عمل میں نے اب سے کچھ دیر پہلے عرض کیا ہے وہ کریں. انشاءاللہ یہ چیز دور ہو جائے گی. اور اس کے بعد مظفر گڑھ سے بہن نے پوچھا کہ ان کی امی نے پانی میں
دیکھا کہ ڈوبتی ہیں اور کنارے صاف ہیں اور کنارے ہیں اور پانی صاف ہے. کچھ مسائل ہیں لیکن انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. پانی صاف ہے، انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. ثنا بہن نے کراچی سے پوچھا کہ پچھلے سال چچا انتقال کر گئے، اب وہ خواب میں آواز دیتے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں، آپ اصالہ ثواب کیجیے. اور کراچی سے بہن نے کہا کہ اپنے بھائی کے چہرے کو، ان کے چیسٹ پر خون دیکھا، آپ کے بھائی غصے والے ہیں اور غصے میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جو پھر پچھتاوے کا سبب بنے. لہٰذا ان کو سمجھائیں کہ جب غصہ آئے درود پاک پڑھ لیں اور وہاں سے الگ ہو جائیں، انشاءاللہ غصہ کافور ہو جائے گا. غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے. وضو کیجئے اور پانی کے جبیٹے منہ پر چہرے پر لگائیں تو انشاءاللہ اس سے غصہ زائل ہو جائے گا. اور درود شریف کی کثرت رکھیں. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں، یہ آپ ہر جمعۃ المبارک اور ہفتے کی شام 7 سے لائیو دیکھتے ہیں اور صبح 12 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پیش کی جاتا ہے. زندگی رہی تو پھر اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کہ میزبان محمد سہیل رضا امجدی، آج اشکار داور صاحب نہیں ہیں لیکن میرے ساتھ وہ ہمیشہ ہوتے ہیں، تو ہم دونوں کو گویا کہ وہ بھی موجود ہیں، ہم دونوں کو، ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پر مبنی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز آپ سے مس نہ ہو جائیں.